اللہ کی اطاعت کرنا بھی اس کی بندگی ہے. بے شک. صرف نماز پڑھنا اس کی بندگی نہیں ہے. بندگی کا معنی عبادت ہے. نماز کو بھی بندگی کہتے ہیں, عبادت کہتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ اس کی بندگی ہے, یہ بھی وہ اس کی نماز ہے. نماز کا ایک معنی نہیں ہے, نماز کے معنی بندگی بھی ہے, قرب بھی. اب رب کائنات فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی جو گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. دیکھو ہم ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھے خوشی ہو جاتی ہے, 2 مرتبہ رمضان مبارک میں قرآن مجید پڑھ لیا اور زیادہ خوشی ہو گئی. چلو 3 مرتبہ پڑھ لیا اور زیادہ خوشی ہو گئی. یا اللہ کا ذکر کر لیا, جتنا زیادہ ذکر کریں اتنی زیادہ خوشی ہوگی. یار ایک یہ مقصد ہے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی اتنا پڑھ لیا. ایک صورت. دوسری صورت کہ رب کائنات مجھے اتنا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی, خوشی ہوگی. ہم پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو جب اپنا اس کا رب حضور کا رب اللہ پر سلام پڑھتا ہوگا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. حضور یا رب کہتے رہے اور اللہ یا محمد کہتے رہے. حضرت اللہ یا محمد پھر کی بھی توفیق ہے. محمد کے لیے سورج بنا دیا, جہاز بنا دیا, یہ بھی تو آقا کی تعریف کر رہی ہے. راتیں بنا دی, دریا بنا دی, ہوائیں بنا دی, کائنات بنا دی. وہ یا رب کہتے ہیں, وہ یا محمد کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, وہ رحمت نازل کر رہا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. جب اللہ پڑھ رہا ہوگا جتنی دیر میرے میں غور کرو, اب میں کوئی اور جانا چاہتا ہوں. جب اللہ حضور پر رحمت بھیج رہا ہوگا اور فرشتے بھی بھیج رہے ہوں گے تو پھر یہ بات کا دن بدن مقام کتنا ہوگا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو لوگوں تک محدود نہیں رکھا کہ تم پڑھو, ٹھیک ہے تم پڑھ لو اپنی بخشش کے لیے, تم پڑھ لو اپنی بخشش کے لیے, انعامات حاصل کرنے کے لیے پڑھ لو, لیکن تمہارا پڑھنا اپنے کام بنانے کے لیے ہے. میرا پڑھنا محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جس کا راز یہ تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے کیوں بہتر ہے کہ مسلسل رب کائنات اپنے حبیب پر رحمتیں بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. مسلسل فرشتے لگے ہوئے ہیں. پھر ہم جیسے مسکین بھی اپنا کام بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم تو لالچی ہیں نا, اپنے کام کے لیے لگے ہوئے ہیں. رب بے نیاز ہے, وہ اپنے کرم کا اضافہ فرما رہا ہے اور اس کے فرشتے کرم کی مزید دعا کرتے ہیں. مولا اور کرم کرو اور کرم کرو. آگے والا سوچ یوتی کرم کو کب کرتا ہوں. اے حبیب, تیرا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ. اس بات پر غور کرو, اتنا رب تمہیں عطا کر دیتا کہ تم راضی ہو جاؤ. بچہ ہے بشریت, انسان کو جتنا ملتا جائے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے. ایک مرتبہ وزیر اعظم ہو جائے پھر وہ الیکشن لڑتا ہے, اس کو چسکا پڑ جاتا ہے کہ میں وزیر اعظم, پھر وزیر اعظم. جس سے اور بھی ہوتا کوشش تو وہ کرتا ہے. جس کے پاس سائیکل ہو تو موٹر سائیکل کی تمنا کرتا ہے, موٹر سائیکل ہو تو کار کی تمنا کرتا ہے, کار ہو تو پجاروں کی تمنا کرتا ہے, پجاروں ہو تو جہاز کی تمنا کرے. یعنی انسان جو ہے اس کا پیٹ قبر کی مٹی بنتی ہے, ورنہ اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے.
کہ حبیب اس بات کو خدا کی قسم اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارا بھی اختلاف نہ رہے کسی کے ساتھ اور ان کا بھی اختلاف نہ رہے ہمارے ساتھ. میں نے بات جو کی ہے ہمارا اور کسی اور مذہب کے بندے کا اختلاف ہی نہیں رہتا صرف ایک ایپ کو سمجھ والا تو فیوتی کا رب کا فتر تھا محبوب کہ تیرا رب مجھے اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے نبی قرآن. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی راضی کب ہوگا؟ کوئی راضی کب ہوگا؟ جب اس کی ہر ڈیمانڈ پوری ہو جائے, اس کی کوئی ڈیمانڈ باقی نہ رہے. اب کچھ نہیں, اب کچھ نہیں, اب کچھ نہیں. صحابہ نے صرف مصطفیٰ کو کہا کیا کہا میں دیکھ لیا ہماری ڈیمانڈ پوری ہو گئی. ایسی بات سوالات نہیں کرتے یار آپ کا دیدار ہو گیا اور ڈیمانڈ کیا ہے. اور اسی طرح معراج کا سلسلہ ہے کہ معراج عروج پہ ہے. جہاں جہاں مصطفیٰ ہے معراج تو ان کی ہوئی ہے. جہاں جہاں مصطفیٰ ہے معراج تو ان کی ہوئی ہے. مکے میں آئے تو مکے کی معراج, خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا کعبے کی معراج. مدینے کی گلیاں مکے کی گلیاں جہاں لوگ شراب پیتے تھے وہ اہل اللہ بن گئے, یہ تو ان کی معراج ہے. بیت المقدس چلے جائیں تو وہ بیت المقدس کی معراج ہے. سارے انبیاء کوئی نہ پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج ہو گئی, دوسرے آسمان پر گئے تو ان کی معراج ہو گئی. جہاں جہاں جاتے گئے ان کو معراج کراتے گئے. جتوں لگتا گیا جن چڑھاتا گیا. جدھر جدھر چلتے گئے ان کو معراج کراتے گئے. نسبت مصطفیٰ ہوتی گئی, دیدار مصطفیٰ ہوتا گیا, ان کی معراج. حضور کی معراج کیا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھ لے تو معراج کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جہاں جہاں چلتے گئے ان اشیاء کو معراج کراتے گئے اور حضور نے اپنے رب کو دے کر اپنی معراج کی. سبحان اللہ. حضور کی معراج کی ہے اپنے رب کو دے کر. خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت ترین شکل میں یہ حضور کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اب سنو, ہم راضی اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارا کام بنتا ہے. اللہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ہر حال میں اس کی بندگی کرتا ہے. اللہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس کو راضی کرتا ہے. اور یا اللہ کو راضی کرتے ہیں, اغواث اللہ کو راضی کرتے ہیں, افتاب اللہ کو راضی کرتے ہیں, انبیاء اللہ کو راضی کرتے ہیں, رسول اللہ کو راضی کرتے ہیں, اور راضی کرتے کرتے ان کی زندگی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب لوگ اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں اور راضی کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب وہ سارے لوگ جتنی میری خدائی ہے وہ مجھے راضی کر رہی ہے. جتنی میری مخلوق ہے وہ مجھے راضی کر رہی ہے. خدا کی خدائی خدا کو راضی کر رہی ہے. محبوب تیرا یہ مقام ہے کہ میں تجھے راضی کروں. تیرا یہ مقام ہے کہ میں تجھ کو راضی کروں گا. یعنی ہر وہ چیز جو تجھے تیرا دل دکھائے, ہر وہ چیز جو تجھے اذیت دے, ہر وہ چیز جو ناقابل برداشت ہوگی محبوب وہ ہم تیرے قریب ہی نہیں آنے دیں. ہم تجھے راضی کریں. یار یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے. اس کو جو سمجھ گیا اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے, کرتا رہے گا. دنیا میں نہیں آئے تھے لوگ ان کے توسل سے دعا مانگتے تھے, اللہ کام بنا دیتا.
دنیا میں آ گئے کفر و شرک کی گمراہ